اللہ الرحمن الرحیم جی پڑھنا شروع کریں جی. کون پڑھے گا یہاں سے؟ یہ اسما بیٹی پڑھیں گی؟ اسما مرتضی. یہاں پہ اذان ہو رہی ہے ابھی۔ اچھا چلیں افشین بیٹا پڑھیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ. وعن عن ابن عباس ان ہوں رسول رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ وسلم قال ان ہوں اللہ تجا ہوں. تجاوزو تجا تجاوازا تجاوازا یا تجاوازو باب تفاعل سے ہے. جی تجاوز عن امت الخطایا والنسیان ٹھیک ہے. ہوں. ومستکرہ علیہ رواہ ہو ابن جی مست تکریہ مستکری ہو مجہول کا صیغہ ہوگا نا. تکریہ جی، وہ آپ کی آواز ہو گئی تھی ہاں۔ جی جی. علیہ رواہ ابن ماجہ ہوں. والبہقی بحقی. بہقی ہوں. بہقی جی جی فائل ہے نا اس لیے۔ جی ٹھیک ہے شاباش. جی ان ابن عباس. یہ ابنی یہ جری حالت کیوں ہے جی اس کی؟ یہ عن کی وجہ سے جری حالت ہے۔ اقسام اعراب میں سے کون سی قسم بنے گا یہ؟ اعراب بالحرکت۔ اعراب بالحرکت کی کون سی قسم؟ اس کی بھی قسمیں ہیں نا. مجرور مفرد منصرف مفت کی قسمیں ہیں نا. کم کم سے مفرد منصرف ہے، جمع مکسر ہے، غیر منصرف مف ہے، جمع سالم ہے. یہ ہے نا اعراب بالحرکت کی قسمیں. تو یہ کون سی جی ہے؟ مفرد منصرف ہے. مفرد تو اعراب آتا ہے رفع حالت میں ضمہ، نصبی میں فتحہ، جری میں کسرہ. تو یہ جری حالت ہے اس لیے کسرہ آیا ہوا ہے. اب تنوین نہیں آئی. تنوین آنی چاہیے نا، تو تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ وہ بن رہا ہے، مضاف بن رہا ہے عباس کا، اس لیے۔ ٹھیک ہے. مضاف ہے اس لیے تنوین نہیں آئے گی. جی عباس. جی عباسن عباس کی. ہوں. مضاف ہے، اس وجہ سے اس پہ کسرہ آیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی وہی اس میں مفرد منصرف ہوگا. ٹھیک ہے. آگے ہم نے انا پڑھا ہے. انا رسول اللہ. انا یہ کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ یہ دو وجوہات ہیں، ایک یہ کے بعد آیا ہے اور دوسرا یہ کہ درمیانے کلام میں ہے۔ ہاں. اصل میں ایک ہی ہوتی ہے. درمیانے کلام تو اصل اصول ہے. اب وہ درمیانے کلام کی پہچان کیسے ہوگی، باقی سارے قاعدے اس کے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جب اس طرح آئے تو ہم کہتے ہیں درمیانے کلام بنتا ہے. فائل بن رہا ہو، مفعول بن رہا ہو. ٹھیک ہے. علیم یعلم کے بعد آئے وہ یہ سارا ہے کہ وہ درمیانے کلام بنتی ہے. ورنہ اصل ضابطہ تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک لفظ میں کہ درمیانے کلام اور شروع کلام. ٹھیک ہے. تو جی جار مجرور کے بعد انا آتا ہے چونکہ درمیانے کلام بنتی ہے. جی رسول اللہ. رسول کی لام پر ہم نے زبر پڑی ہے. یہ کیوں جی؟ یہ ہم نے انا کی وجہ سے پڑھی ہے، کیونکہ کیوں؟ یہ آ، نصب دیتے ہیں اسم کو۔ ٹھیک ہے. حروف مشبہ بالفعل ہیں، اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں. تو یہ انا کا اسم ہے اس لیے نسبی حالت ہے. رسول اللہ صلی جی اللہ علیہ وسلم. صلی. یہ اسما بیٹی اب بتائیے صلی کون سا سیگا ہے یہ؟ ماضی کا؟ نہیں نہیں، مضارع کا۔ نہیں نہیں بیٹا، صحیح پہلے کہا آپ نے. ماضی ہی ہے. مضارع ماضی ہوتا تو کا۔ علامت مضارع ہوتی نا. علامت مضارع جی نہیں جی۔ ہے. اللہ سیگا کون سا بنے گا؟ ام، واحد مذکر بالکل ٹھیک غائب۔ ہے. نہیں، واحد مذکر۔ ٹھیک ہے. واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف باب تفعیل ہے. صلی یصلی. لفظ اللہ پر ہم نے پیش پڑی ہے صلی اللہ. یہ حماد رفیع بتائیں گے بھائی. سر یہ فائل کے سے ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. صلی کا فائل ہے. اسم مفرد مصرف ہے، رفیع حالت ہے فائل ہونے کی وجہ سے. سلامہ وسلامہ واو تو حرف الگ ہے. سلامہ یہ کیا چیز ہے؟ نورین.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद, ये फ़ेल माजी का सिगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब, बिल्कुल ठीक है। वाहिद मुदक्कर बाब गैर, फिर तफ़रील से। बाब तफील सही है। बिल्कुल सही है। काला इन अल्लाह, काला के बाद हमने इन्ना पढ़ा है। ज़ाब्ता क्या है जी? आपने बताया था कि काला या कूलू के बाद जब आता है तो वो इन्ना पढ़ा जाता है। बिल्कुल सही है, इसलिए कि वो इब्तदाई कलाम ही बनती है। ठीक है, काला के बाद जी। इन्ना। इन अल्लाह, अब लफ्ज अल्लाह फिर जबर पड़ी क्यों? इन्ना का क्योंकि इसम है। इन्ना जो है कैसे? बिल्कुल। तजावाजा का मैंने बता दिया था, ये वाहिद मुजक्कर गायब फेल माजी मारूफ है। तजावाजा यतजावजु, तफाअला यतफाअलु, बाबे तफाउल है। ठीक है। अन उम्मती, उम्मती इसकी हालत कौन सी है और इराब कैसे आया है, ये कौन बताएगा जी? ये वाहिद मुतकल्लिम है और मजरूर हुआ है ना अन की वजह से। बेटा वाहिद कलम जो है ना, वो तो होता है फेल। ठीक है। ये आन जी इशारा होता है इसम की, कि इसम पर आता है। ये फेल तो हो ही जी नहीं सकता, तो हम कैसे कह सकते हैं जी? जी सर। उस्ताद, अन की वजह से ये इसम मजरूर है और उसके साथ ज़मीर लगी है या के मुत्तसिल। हाँ, तो इसका इराब कैसे आएगा? मजरूर है उस्ताद। नहीं, मजरूर तो उसकी हालत हो गई ना, यानी जी। ये कौन सा किस्म है और इसका इराब कैसे आता है? सामे इराब में कौन सी किस्म है ये, और इसका इराब कैसे आता है? अल्लाह अकबर। देखिए ना, ये ये भी इसमें मुफरद, मुफरद मुनसरिफ है। नहीं, इसमें मुफरद जो याए मुतकल्लम की तरफ मुजाफ हो, इसे जी। कहते हैं वो इसमें मुफरद। जो याए मुतकल्लम की तरफ मुजाफ हो तो उसका जी। इराब तीनों हालतों में तकदीरी आता है। उसका इराब तीनों हालतों में तकदीरी आता है, यानी इसके पीछे इन्ना उम्मती, अब इन्ना हालांकि रफ़े मुशब्बह बिल फेल है, आगे उम्मती आ जाए तो हम उम्मती ही पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो इसी तरह रफी हालत आ जाए फिर भी उम्मती पढ़ेंगे, यहां जरी हालत है फिर भी उम्मती पढ़ेंगे, क्योंकि इसका इराब तीनों हालतों में तकदीरी होता है। जैसे मूसा ईसा जो इसमें मकसूर है ना, उनका इराब तीनों हालतों में तकदीरी है। तो ऐसे ही ये वो इसमें मुफरद जो याए मुतकल्लम की तरफ मुजाफ हो, उसका इराब भी तीनों हालतों में तकदीरी आता है। इसलिए कि जो या होती है ना, या मुतकल्लम, जी। इस पहले हमेशा कसरा आता है। ठीक है, या मुतकल्लम से पहले कसरा होना चाहिए। तो अब कोई और इराब जो है वो कबूल करते ही नहीं है, तो इसलिए इराब फिर हम कहेंगे तकदीरी होगा, वो नजर नहीं आएगा, इससे पहले तो कसरा ही होना है। जी, बात समझा गई है जी? जी उस्ताद। जी ठीक है। आगे है अल खाता, इस पर हमने जबर पड़ी है। ये सबाहत रफीक, बेटा बताइए। जी, राशिद भाई आप बता दें। अल खता, ये अल खता, जी ये इसम है, तो इसम ये, वो और तो इसकी सिफ्त है उम्मती की। उम्मती नहीं, को की सिफ्त कहाँ सि- से हो गई? सिफ्त नहीं है, ये उसका वस्फी है ना, अल खता खता। नहीं नहीं बेटा भाई, वसफ जो है पीछे मौसूफ ही नहीं है तो वसफ कैसे बनाएंगे? और वैसे भी जो सिफ्त होती है ना, वो आमतौर पे इसम फाइल इसम मफूल का सिगा होती है। ठीक है। ये तो इसमें फाइल मफूल है ही नहीं। उस्ताद मोहतरम, ये तमीज है तो नहीं है इसकी तमीज? नहीं नहीं, तमीज भी उस्ताद नहीं होगा। मफूल होगी। तमीज होती तो नकरा होता। ठीक है। उस्ताद मफूल होगी। कुल मफूल है ये अल खाता, ये खता इसमें भी और मफूल नसियान है। भी।
दोनों जी मफूल होंगे। जी, ठीक है ना। ये इसमें जामद है ये, तो इसमें सिर्फ तो नहीं बनाएंगे ना। तो तजावाजा का मफूल है, नस्बी हालत है मफूल होने की वजह से। और अनिसियाना ये भी मफूल होगा। ये भी उसी तरह मफूल है, इसे मुफरद वही बनेगा। और ये अतफ है खता पर, तो जो वो बन रहा है खता वो ये भी बन जाएगा। व मा ये मा कौन सा है? मस्तुक्रिहु अलैहि। उस्ताद ये माजी का मा नहीं, जो है मौसूला है। बिल्कुल ठीक है, यही पहचान है जो आपने समझ ली कि मा नाफिया और मा मसूला में क्या फर्क होता है माने का। ठीक है। तो उस्तुक्रिहु ये कौन सा सीगा बनेगा जी? बाब कौन सा है, सीगा कौन सा है? बाबे इस्तिफाल। इस्तकराहा भी ठीक है। बाब यस्तकरह। इफ्तिआल और इफ्तिआल में क्या फर्क होता है, ये फर्क है जहन में? हर्फ दोनों के बराबर ही होते हैं, कैसे पता चलता है कि ये बाबे इस्तिफाल है और ये बाबे इफ्तिआल है? सीन और फा से ज्यादा तो पता चलते हैं ना। और इसमें तलब है, जैसे वो बाल जैसे आना किसी का, इस्तकरा किसी से कोई चीज चाहने के माने आते हैं उसमें। मिसाल के तौर पे एक बाब और बोलता हूं मैं, इसी से लफ्ज इस तालमा। इस तालामा ये कौन सा बनेगा? सीन तो इसमें भी आ गया है। इस तरह उस्ताद ये तो सीन लाम मीम इसके हरूफ असली होंगे ना। हाँ, तो फिर यही पहचान है ना कि बाबे हम्म। इस्तिफाल में ये शुरू में हमजा सीन और ता तीनों इकट्ठे जायद होते हैं। बाबे इस्तिफाल में हमजा सीन ता इकट्ठे जायद होते हैं, जबकि बाबे इफ्तिआल में हमजा जायद है, फिर उसके बाद फा कलमा असली आता है, फिर ता जायद होती है। और फिर ये माजी का सीगा होगा अभी। ये है जमा मुजक्कर गायब फेल माजी मजहूल, उस्तुक्रिहु है ना। तो बाब इस्तिफाल से अलैहि तो अला हरफ जारा ही ज़मीर मजरूर। रवाहु इब्नु माजा। इब्नु जी रफी हालत क्यों पेश पड़ी है हमने? क्योंकि ये फाइल है इस वजह से। बिल्कुल ठीक है, और माजा मुजाफ इलैह होगा। अल बहकी यू अतफ है, तो जो इराब मुजाफ का होता है वही इराब आगे आएगा। तो मुजाफ का इबन मुजाफ का इराब रफी हालत थी, इसकी भी रफी हालत होगी फाइल होने की वजह से। जी अगली हदीस भी पढ़ लें फिर हम तर्जमा इसका करते हैं। जी तारक कौन पढ़ेगा जी? सर मैं पढ़ती हूँ। जी बेटा पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन सर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अन के बाहज बाद बाहज बाहज लफ्ज है, बाहज इब्न हकीम। बहज़ इब्न हकीम अन अबीही अन जद्दीही अन्नहु समिअ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़ी क़ौलिही ठीक तआला है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी क़ाल अंतुम तत्मऊन सबईन उम्मतुन अंतुम खैरुहा अंतुम तुतिमूना, तुतिमूना होगा, आपने तत्मूना तुतिम्मून पता। हाँ जी। सबईन उम्मतुन अंतुम खैरुहा वअकरमुहा अला अल्लाह तआला रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजाह वद्दारमी वक़ाल तिर्मिज़ी हाज़ा हदीसुन हसन। शाबाश। हाँ। अन बहज इब्न हकीम, ये बहजिन पहले अद की वजह से जरी हालत है। इब्नी इसकी हालत क्यों है और कौन सी हालत है जी, कौन बताएगा? ये मुजाफिले है उस्ताद। बहस का, बहस के लिए मुजाफिले होगा। नहीं 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 बाज नहीं। के लिए सिफ्त होगा और सिफत होगी, सिफत होगी। हकीम के वो लिए मुजाफ होगा। हाँ जी, कायदा ये था कि जब दो नामों के दरमियान आ जाए इबन, तो पहले के लिए सिफ्त और बाद वाले के लिए मुजाफ होता है। तो ये बहस की सिफ्त है, इसलिए दोनों का इराब एक होगा। और जब आगे मुजाफ है तो फिर अगला क्या आएगा? मुजाफ इलैह आएगा, हकीमिन। मुजाफ इलैह है जर्री हालत। अन अबी ही
ابی، یہ اقسام اعراب میں سے کون سی قسم ہے؟ جی سمیرہ بہن بتائیں گی؟ استاد وہ تو شاید وہ آفس میں ہوگی. چلیں ٹھیک ہے، گوہر اعجاز بھائی آپ بتائیے. وہ بھی آفس میں ہوتے ہیں اس وقت. اچھا ٹھیک ہے. عزا الطاف ہیں. اچھا وہ بھی آفس میں ہیں. گوہر بھائی چلیں یہ دیکھیں طوطی اسماعیل مون. ستہ مکبرہ سے ابھی ہی کا اچھا پوچھ رہے ہیں نا؟ جی جی ٹھیک ہے، یہ اسماعیل ستہ مکبرہ میں سے ہے نا؟ بالکل صحیح ہے. اسماء خمسہ بھی کہہ لیتے ہیں، اسماء ستہ اسماعیل مکبرہ. خمسہ بھی کہہ لیتے ہیں جی. تو ان کی جری حالت ہے ان کی وجہ سے. اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب کیسے آتا ہے؟ وہ رفیع حال. ہوتا ہے، جی ہوں، بتائیں. آپ بتا دیں. اعراب بالحروف ہے. اعراب بالحرف، جی شاباش. یہ اعراب الحرف ہے، اور رفع حالت میں الف ہوتا ہے، اور نصبی نہیں میں نہیں نہیں، واو، اور جری میں الٹ کر دیا ہے عربی الٹ حرف. بتا، ہاں جی. رفع میں واو، نصبی میں الف، اور یا ہوتا ہے جری حالت. بالکل ٹھیک ہے، لیکن چار شرطوں کے ساتھ ہوتا ہے. چار شرطیں جی یاد ہے کسی کو؟ بالکل. جی یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، ایک، مصغر نہ ہو، ٹھیک ہے دو، اور یہ ہمیشہ بھول جاتے ہیں مجھے باقی والی. ایک یہ ہو کہ مضاف الیہ ہو. مضاف ٹھیک الیہ. ہے، وہ مضاف ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، یہ دو ہو گئی. مکبر ہو مصغر نہ ہو، تین ہو گئی. اور واحد ہو تثنیہ جمع نہ ہو، چار ہو جی گئی. چار شرطیں ہیں. تو دیکھیں ابن ہے، آبا جمع نہیں ہے یا تثنیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مکبر ہے، اس کی ابئی تصغیر نہیں ہے. تو اسی طرح پھر جو ہے مضاف ہے اور یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے، کیونکہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اعراب ویسے ہی تقدیری ہوتا ہے، پھر اعراب آنا ہی نہیں تھا. اس لیے چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں. تو ابھی یا کے ساتھ اس کی جری حالت آئی ہے. عن جدی ہی، جدی اس کی بھی جری حالت ہے کیونکہ پیچھے عن ہے، حرف جارہ. انہو انا پڑا ہے پھر. جی انا کیوں نہیں پڑا، انا کیوں پڑا ہے؟ درمیانے کلام ہے. وہ تو ہر ایک پہ فٹ ہوتا ہے نا درمیان کلام. تو میں نے بتایا تھا جار مجرور کے بعد انا آتا ہے. اللہ. جی. ان- استاد محترم میرا ایک سوال ہے، پھر میں جی بھولنا چاہوں گی. یہ ابن ماجہ جو ہے اس کے ہاں کے اوپر ہم نے حرکت کیوں نہیں پڑی؟ اصل میں یہ جو نام ہے نا عاجمی نام، ویسے تو پڑھ جی لیتے ہیں وابن، وہ پڑھ لیتے ہیں، تا بنا دیتے ہیں اس کو، مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو اجمی نام ویسے ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں ملے ہیں ظاہری بات ہے ہم نے ویسے ہی پڑھنا ان کو. اچھا جی، یہ انہو سمع رسول اللہ، سمع یسمع، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. رسول اللہ، رس یہ رسولہ زبر پڑی ہے ہم نے کیوں؟ مفعول ہوگی کیونکہ سمع ٹھیک ہے. میں صلی ضمیر. اللہ علیہ وسلم یقول فی قوله تعالی، تعالی یقول تو واحد مذکر گیا فی المضارع معروف، فی قوله فی حرف جارہ ہے، قولی ہی، قولی اس میں مفرد منصرف ہے، جری حالت ہے کیونکہ فی پیچھے ہے. تعالی یہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. قال اللہ یہ تعالی، فعل مضارع ہے. مضارع نہیں ہے، ماضی ہے. ماضی ہے. تعالی و یتعالو، فاعل یتفاعلو، باب تفاعل سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے. تعالی تھا،
क्योंकि इसका जो मस्दर देखते हैं ना, या मुजर्रद में ले जाएं तो बनता है उलूव, अला यालू उलूवन, उलूव से है ना, ताला का मना भी वही है। तो यही इसका तरीका होता है कि आप उसका कोई दूसरा लफ्ज देखें जो इसी माने में इस्तेमाल हो रहा है, तो पता चल जाता है कि इसमें असल हरफ कौन से हैं। वो मस्दर से पता चल जाता है, मादी किसी के से पता चल जाता है, मुजर्रद में ले जाएं वहां से पता चल जाता है, यानी या है या वाव है, उसके पहचान का ये तरीका है। तो तालावा था। जी, ये बात जो मैंने की ये समझाई है कि कैसे पता चलता है यहाँ वाव है या है। बाकी भी यानी कोई हर्फ बदला हुआ है तो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए होता है कि आप उसके मुख्तलिफ सीगे देखें, मतलब मुतकल्लम का सीगा देख लें, उसका मस्दर देख लें, उसका माजी का सीगा देख लें, ठीक है, मुजर्रद में लाके देख लें, तो कहीं न तस्गीर बना के देख लें वो अगर जहन में है तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि इसके असल हरूफ कौन से हैं। जी, ये बात समझा गई है जी? जी सर। जी आ गई है। जी। ठीक है, तो ताला में मैंने बताया तालावा था, फिर ताला कैसे बन गया जी? वाव थी, तो या के ऊपर कैसे लिख दिया, और वो भी अलिफ से साथ, ताला। लफ्ज काला वाला पहले कायदा लगा, ता, तालाबा। देखो, वाव ठीक है, अब वाव अलिफ बना देंगे तो फिर वाव पर लिखते ना फिर, जी। अलिफ तो या के साथ, तो या के साथ लिख रहे हैं, तो पहले या बनाएं फिर अलिफ बनाएंगे ना। तो पहले तो इस वाव को या करें, वो किस कायदे से होती है? जो फेल वो मुदारे में चौथा हरफ हाँ, में अगर वाव आ वाव। रहा हो तो। लेकिन थोड़ा सा ठीक कायदा करें। आप कायदे तक पहुंच गई हैं लेकिन अल्फाज ठीक नहीं है। कायदा वही है, युद आयानी वाला कायदा, युद वाव आ। अगर चौथे या उससे आगे हरफ तीसरी पे हो। जगह आगे चली जाए, तीसरी से आगे चली जाए, ठीक है, असल में जी। तीसरी जगह हो, उससे आगे चली जाए, चौथी आगे, और उसके माकबल की हरकत उसके मुवाफक ना हो, तो वाजिब है उस वाव को या कर दें। यस। तो लावा उलूव में देखेंगे तो तीसरी जगह है, उससे आगे चौथी जगह पे चली गई, या आगे जहां भी चली जाए, यानी चौथी या आगे किसी जगह पर हो, माँ कबल की हरकत जम्मा नहीं है क्योंकि वाव के मुताबिक तो वो था, तो इसलिए इस वाव को या कर दिया, तालाया। फिर काला वाले कायदे से अलिफ कर दिया तो ताला। जी, आगे है कुन तुम खैरा उम्मतिन। ये कुन तुम, ये कौन सा सीगा है और असल क्या था? माजी का सिगा उस्ताद। ये बिल्कुल ठीक है। कवन आने तुम। कुल। कवन तुम था ये, कवन तुम। बिल्कुल ठीक है। जमा आने कवन कुल। मुज़क्कर, तुम, जमा मुज़क्कर हाजिर है ना? जी जी, जमा का। मुज़क्कर हाजिर, फिर कुंतुम कैसे किया? कवन तुम में वाव मुतहर्रिक हम्म माकबल ठीक। वो सही। माकबल मफ्तू है, कवन, कवन काफ जबर का, तो वो फिर माकबल। अलिफ से बदल जाएगा। जी, तो पहले वाव मुतहर्रक माकबल मफ्तू, वाव को अलिफ से बदला हो गया कान तुम, कान जी। तुम, अलिफ साकिन नून भी साकिन, इल्तिकाए साकिनैन से अलिफ को गिरा दिया, हो गया कन तुम। फिर कुन तुम कैसे हुआ? जो गिरने वाला हरफ था वो हम देखेंगे कि ये वाव कसरा तो वाव। नहीं था। अगर वाव कसरा होगा तो शुरू और बेना जेर वाले। आएगी, अदरवाइज पेश आएगी जबर हाँ, और। ये कायदा पूरा ठीक कर लेना, अगर ऐसे पहचान नहीं हो पाएगी। ये कायदा है क्या पूरा? ये खिफना खवीफना से ये वो वाला है ना। पूरा वाला कायदा बेना कहते वाला। कुलना बेना और वाला। कवलना। मादी सलासी मुजर्रद, मादी सलासी मुजर्रद, अगर ये जिन में नहीं होगा तो फिर आप कैसे पहचान करेंगे? मादी सलासी मुजर्रद का आइन कलबा, वाओ अगर बसबब इज्तिमाई साकिनैन गिर जाए तो मा कबल को जम्मा देते हैं, बशर्ते कि वो वाव मकसूर ना हो। अगर वो वाव मकसूर हो या वो या हो तो फिर मा कबल को कसरा देंगे, ठीक है। खविफना में वाव मकसूर थी तो कसरा दिया खिफना, बिना में बयाना था तो या अलिफ होके गिरी है, तो या है इसलिए कसरा दिया है, ठीक है। तो कायदा क्या है? मादी सलासी मुजर्रद का आइन कलमा वाओ अगर बसबब इज्तिमाए साकिनैन गिर जाए, दो साकिन इकट्ठे होने की वजह से गिर जाए, तो मा कबल को जम्मा देते हैं, बशर्ते के
وہ واو مکسور نہ ہو، وہ واو معروف میں، ساتھ معروف کی شرط بھی لگاتے ہیں، معروف میں مکسور نہ ہو۔ اگر وہ واو معروف میں مکسور ہوگی یا ہو گرنے والا حرف، تو پھر ما قبل کو کسرہ دیں گے۔ جی قاعدہ سمجھا گیا ہے؟ جی قاعدہ سمجھ تو آ گیا، یہ معروف کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ ایک معروف ایک ہوتا ہے مجہول، ماضی مجہول کا سیگا یا ماضی معروف کا سیگا۔ اس جی کو اچھا، سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں، یہ کلنا جو ہے نا، کلنا، یہ معروف میں بھی کلنا ہے، مجہول میں بھی کلنا ہے۔ حالانکہ مجہول میں اصل میں بنتا ہے کوویلا، کوویلا، کوویلو، کوویلت، کوویلتا، کوویلنا، کوویلنا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ واؤ جو ہے یہ مکسور ہے، تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ مجہول میں ما قبل کو کسرہ دیتے، کل نہ پڑھتے، لیکن نہیں، چونکہ معروف میں مکسور نہیں ہے۔ دیکھنا معروف کو ہے کہ یہ واؤ معروف میں مکسور نہیں ہے، لہذا ما قبل کو ضمہ دیں گے، کسرہ نہیں دیں گے۔ جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی آ گئی ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھنے والا ہے، چونکہ اکثر کتابوں میں یہ جملہ لفظ لکھا ہوا نہیں ہے یہ معروف والا، لیکن جب تعلیل کرتے ہیں پھر مسئلہ بنتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ معروف میں مکسور نہ ہو۔ اب دیکھیں نا یہ قویل نہ، تو پہلے تو کیلا والا قاعدہ ہے کہ جب ماضی مجہول کے عین کلمہ میں یہ آ گیا اور اس کے معروف میں تعلیل ہو چکی ہے، تو اس کا کسرہ ما قبل کو نقل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ واو اور یا جو ماضی مجہول کے عین کلمہ میں ہو اور اس کے معروف میں تعلیل ہو چکی ہو، تو اس کا کسرہ ما قبل کو نقل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں قویلا سے قبلہ، پھر میزان والے قاعدے سے یا کر دیا کیلا، ٹھیک ہے۔ اب وہ یا گر گئی کوولنا میں، جب ماں قبل کو کسرہ دیا ہو گیا کیولنا، کیولنا یعنی واو ساکن، دیکھیں کوولنا تھا، یہ ذرا سمجھ لیں، یہ نہ ہو کہ ذہن میں بیٹھے نہیں، کوولنا۔ ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واو اور یا آئیں اور اس کے معروف میں تعلیل ہو چکی ہو، قالا، قاوالا سے تعلیل ہو چکی ہو، تو اس کا کسرہ ما قبل کو دے دیتے، اس قاعدے سے قویلنا، واو کا کسرہ کاف کو دے دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ کیولنا، یعنی پڑھا نہیں جائے گا نا، واو بھی ساکن اور لام بھی ساکن۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ قویلنا جب واو کا کسرہ کاف کو دے دیا، تو اب یہ پڑھا تو نہیں جائے گا، جو کہ واو بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے۔ تو پھر میزان والے قاعدے سے کیولنا جو بنا تھا، میزان والا قاعدہ ہے کہ جب واو ساکن ہو اور اس کے ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو، مدغم نہ ہو، بشرط بھی ہے، تو واجب ہے اس واو کو یا کر دیں۔ تو یا کر کے ہو گیا کیلنا۔ اب یا بھی ساکن، لام بھی ساکن، التقاء ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیا، کیا ہو گیا؟ قلنا۔ جی یہ قاعدہ سمجھا رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جی اگر نہیں سمجھا رہا میں لکھ کے سمجھا دیتا ہوں۔ اور یہ اگر لکھ کے سمجھا دیں تو سمجھ آ رہا ہے، بس یاد کرنا پڑے گا۔ ہاں قاعدہ تو یاد کرنا پڑے گا نا آپ کو، وہ تو یہ دیکھیں جی، یہ بنتا تھا اوولنا، اوولنا۔ تو ابھی ہم نے جو قاعدہ بیان کیا ہے، وہ قاعدہ کیا ہے کہ وہ واو اور یا جو ماضی مجہول کے عین کلمہ میں ہو اور اس کے معروف میں تعلیل ہو چکی ہو، تو قاوالا سے قالا معروف میں تعلیل ہوئی ہے نا، معروف میں تعلیل ہو چکی ہو، تو اس کا کسرہ ما قبل کو نقل ہو جاتا ہے، کسرہ ما قبل کو دے دیتے۔ جب کسرہ ما قبل کو دے دیا، یہ ضمہ یہ بن کسرہ سے بدل گیا، یہ واو ساکن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب پڑھا نہیں جائے گا یہ، کیونکہ کیولنا میزان والا قاعدہ اب اس پہ جاری ہوگا واو پر،
کہ واو ساکن ہے، ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہے میوزان سے، تو اس قاعدے سے اس واو کو یا کر دیا، کیا ہو گیا؟ کیل نہ، یہ ہو گیا جی۔ جی یہاں تک بات سمجھا گئی ہے؟ یہ کیل نہ، اب پھر وہ قاعدہ کہ التقاء ساکنین سے یا گر گئی، کیا ہو گیا؟ کیل نہ۔ جب یہ قلنا ہوا تو اب یہ قاعدہ جو ہم نے پڑھا ہے قلنا والا، کہ واو جو ثلاثی مجرد کے آئین کلمہ میں بسبب اجتماع ساکنین گر جائے تو ماں قبل کو ضمہ دیتے، اس قاعدے سے ماں قبل کو ضمہ دے دیا، تو یہ ہو گیا قلنا۔ اس کا معروف بھی قلنا ہے، مجہول بھی قلنا ہے۔ اب یہ دیکھیں سمجھنے والی بات تھی کہ ہم نے کہا تھا بشرطے کہ واو مکسور نہ ہو، جبکہ یہ تو واو مکسور تھی، کیونکہ یہ اصل میں تھا قویلنا۔ جب قویلنا تھا تو یہ واو تو مکسور تھی، تو ما قبل کو کسرہ دینا چاہیے تھا، لیکن ہم تو ضمہ دے رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نے کہا کہ اصل میں یہاں شرط ہے کہ معروف میں مکسور نہ ہو، اگرچہ مجہول میں مکسور ہے لیکن معروف میں چونکہ یہ واو مکسور نہیں، اس لیے ما قبل کو جو ہے وہ ضمہ دیں گے، کسرہ نہیں دیں گے۔ جی اب بات سمجھا گئی ہے؟ جی جی الحمدللہ، پہلے میں معروف عرف والا سمجھی جا رہے تھے۔ نہیں نہیں، معروف مجہول اور معروف ہے نا۔ جی اب یہاں پھر ایک سوال ہے کہ جب قبل نہ ہم نے کیا تھا تو ہم نے آگے اس کو یا کر کے پھر گرایا ہے، تو ویسے کیوں نہیں گرا دیا؟ وہاں بھی تو التقاء ساکنین تھا قبل نہ، تب بھی ہم کہتے کہ واو بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، گرا دیا۔ ہم نے باقاعدہ اس کو پہلے یا کیا پھر یا کر کے کہا گر گیا، تو کیا ضرورت تھی اس کی یا کرنے کی؟ ویسے ہی گرا دیتے شروع میں۔ جی ضابطے کا پتہ ہے کسی کو؟ نورین بہن ہے یا نہیں؟ ابھی نہیں ہے وہ۔ دیکھیں اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ گرانے کے لیے مدہ ہونا ضروری ہے، گرانے کے لیے مدہ ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کیول نہ میں گراتے تو مدہ نہ ہوتا، اس لیے گرتا تب ہے جب مدہ بنتا ہے۔ تو پہلے قیل نہ کیا میزان والے قاعدے سے، اب چونکہ مدہ بن گیا ہے، حرف علت وہ ساکن ہے، ما قبل حرکت اس کے موافق ہے، کسرہ ہے، تو اب وہ گر گیا قل نہ، پھر وہ قلنا والے قاعدے سے ما قبل کو ضمہ دیا، تو یہ قلنا ہو گیا۔ جی بات شروع ہوئی تھی یہ کنتم سے، تو اس کے دونوں صورتیں اس کی واضح ہو گئی۔ کنتم خیر امتن، خیرہ اس پر زبر کیوں پڑی ہے جی؟ جی یہ اس کنتم کی وہ ہے نا صفت ہے، نہیں، صفت فعل کی صفت کیسے کنتم ہوگی؟ خیر نہیں، یہ خبر ہے پھر اس کی، خبر ہے، خیر کان امت۔ برکت ہے، تم اس کا اسم ہے، اور خیر امتن یہ ہے اس کی خبر، تو اسی لیے کانا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، تو یہ نسبی حالت ہے وہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ جی امتن جو ہے اس کی جری حالت کیوں ہے؟ مضافل ہے۔ یہ کیا بات ہے، سارے لوگ شریک کیوں نہیں ہوئے؟ کوئی انتظار تو نہیں کر رہا؟ پہلے تو 12-14 ہو گئے تھے، ابھی صرف 8 ہیں، 8 میں بھی 7، 2 تو میرے ہیں، تو باقی صرف 6 لوگ ہیں۔ جی یہ مضاف الیہ ہے، اخرجت للناسی، اخرجت للناسی، اخرجت واحد مؤنث غائب،
فعل ماضی مجہول، اخراجہ یخرجو اس سے ہے، للناسی لام حرف جارہ، الناس مجرور جری حالت. قال انتم تتمون سبعین امتن، پہلے ہے انتم یہ ضمیر ہے، تتمون یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مضارع کا مذکر تتمون، ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے. ہے جمع مذکر کا ہے شاید. جی جی ٹھیک ہے، آپ کو اعتماد نہیں ہوتا، جواب آپ کا مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے. جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، باب کون سا ہے؟ افتعال. نہیں، افتعال ہوتا تو پھر یہ لفظ اس طرح نہ ہوتا نا، افتعال یفتعیل، اس میں علامت مضارع پر زبر ہوتی ہے. اس میں دیکھیں علامت مضارع پر پیش ہے، اور علامت مضارع پر پیش تب آتی ہے جب ماضی چار حرفی ہو. اب چار حرفی ماضی کس کی ہوتی ہے اس سے پہچان لیں. یہ ہے باب افعال، اتماما یتمیم، ٹھیک ہے، اس میں تتمیمون تھا، ٹھیک ہے، تکریمون، جی تتمیمون، تکریمون، ٹھیک ہے جی، تفعیلون، تتمیمون. ادغام کا قاعدہ پڑھے ہیں آپ نے؟ کون سا قاعدہ اس پہ جاری ہوا ہے؟ جی سر، جی پڑھے تو میں ابھی یاد نہیں. دیکھیں، ادغام میں جن دو حرفوں کا ادغام کرنا ہوتا ہے، پہلا مدغم دوسرا مدغم فی. تتمیمون، میمو یعنی پہلی میم پر زیر ہے، دوسری پر پیش ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر تو مدغم ساکن ہو تو ٹھیک ہے، اگر مدغم متحرک ہے پہلا حرف تو پھر اس کے ماں قبل کو دیکھیں گے. اگر ماں قبل ساکن ہو تو حرکت اس کو دے دیتے، تو چونکہ یہاں تا پیچھے ساکن تھی تو عظما تمیمو، اوپر سے دودھ کا برتن تو رہا دو. تو اس لیے یہ میم کی حرکت تا کو دے دی. اب کیا ہو گیا؟ تو تم مو، پھر میم کا میم میں ادغام کر دیا تو تم مونا. جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی سر اس کی حروف اصلی تا الف میم ہے. تا میم میم، اوکے. تم، تم ہے نا. جی دیکھو ات ماما، اس کے بنائیں گے نا اگر بغیر ادغام کے کیا بنے گا؟ ات ماما، حمزہ بابی فال کا، تا میم میم، یہ اس کی حروف اصلی آ گئے. جی، سب اینا امتن، سب اینا، اس کی حالت کون سی ہے اور کیوں؟ اقسام اعراب میں سے کیا ہے یہ؟ سر نصبی حالت اور جری حالت اس کی دونوں ایک ہی ہے. ہاں لیکن یہاں کون سی ہوگی؟ سبعین. استاد یہ نصبی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کے پیچھے فعل ہے اور فعل کے بعد کسرہ نہیں آتا، تو فعل کے بعد تو نسبی حالتی ہو سکتی ہے نا، جری ہو نہیں جی سکتی. تو یہ مفعول بنے گا نا تو تمونا کا. اب امتن اور یہ سبعین جو ہے، یہ اعراب کون سا ہے؟ جمع مذکر سالم والا، جمع مذکر سالم والا اعراب ہے. نسبی حالت میں یا آئے گی نا، سبعین، سبعین. جی امتن، اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ سبعینہ کی وجہ سے. جی کیوں، کیا بنتا ہے اس سے؟ استاد یہ اس کی صفت ہوگی. جی جی، صفت تو ہی بن سکتی نا. ہم، تمیز. بالکل یہ تمیز ہے اس خبر. کو. نہیں، تمیز ہے کہ استاد عدد معدود کی وجہ سے. معدود کی بحث ہے نا. یہ 3 سے 10 جی تک جو تمیز ہوتی ہے جمع مجرور، جی 11 سے لے کے 99 تک ہوتی ہے واحد منصوب، واحد منصوب. تو یہ واحد منصوب آنی ہے نا تمیز. جی امتن. جی انتم خیروہا،
انتم مبتدا، خیروہا خبر ہے، اس لیے اس کی رفیع حالت ہے. وَأَكْرَمُوهَا، اکرامو، وہ خیر اور اکرم اس میں تفضیل کے صیغے ہیں یہ. اکراموها یہ بھی عطف ہے اسی پر، خیروہا پر، تو جیسے وہ خبر بن رہی ہے یہ بھی خبر ہی ہے. اللہ تعالی، تعالی کی بات ہم نے پڑھ لی ہے. یہ کون سا صیغہ ہے؟ رواہ الترمذی، روا کا فاعل، وابن ماجہ، ابن پڑا ہے جو کہ عطف ہے ترمذی پر، فاعل بنے گا. والدارمی، پیچھے عطف ہے. وقال الترمذی، فاعل کالا کا. ھذا حدیث حسن، ھذا مبتدا، حدیث موصوف، حسن صفت، موصوف صفت مل کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. مرکب. جی، اب یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ حاضہ اس میں اشارہ ہے، آگے مشار الیہ کیوں نہیں کہا؟ ہم نے تو کہہ دیا مبتدا خبر، ہمیں تو کہنا چاہیے تھا اشارہ مشار الیہ. تو کیا ضابطہ ہے؟ مرکب توصیفی کا تو نہیں ہو. نہیں، وہ تو حدیث حسن ہو گیا نا مرکب توصیفی. میں نے سوال یہ کیا ہے کہ جب حاضہ اس میں اشارہ ہے، اشارہ کے بعد کیا آتا ہے؟ مشار الیہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں مشار الیہ نہیں کہا، ہم نے تو کہا ھذا مبتدا رفیع حالت. ٹھیک ہے، لیکن مبنی ہے، اعراب ظاہر نہیں ہوگا، اور حدیث حسن کو خبر بنا دیا ہے، جبکہ ہمیں کہنا چاہیے تھا، ہم کہتے اشارہ مشار الیہ. تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ نہیں معلوم اس کا. جب اس میں اشارہ کے بعد آتا ہے نا معرف باللام اسم، پھر ہوتا ہے اشارہ مشار الیہ. ذالک الکتاب، جب معرف باللام نہ ہو تو اصل میں مشار الیہ محذوف ہوتا ہے، پھر وہ عام طور پہ مبتدا خبر کی ترکیب کر دیتے ہیں. مثلا اصل میں یہ بنتا تھا ھذا الحدیث حدیث حسن، یہ حدیث حسن حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو اب مشار الیہ اس کا محذوف ہوتا ہے اس وقت جب یہ آگے معرف باللام نہ ہو، تو پھر اس کی ترکیب جو ہے، پھر اشارہ مشار الیہ والی نہیں کرتے، اشارہ مشار الیہ نہیں کہتے، پھر اس کو مبتدا خبر بنا دیتے ہیں. جیسے ھذا کتاب، ھذا کتاب، ھذا رجل، ھذا قلم، ھذا مبتدا قلم خبر. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہیں گے تو، ورنہ اصل تھا ھذا الشیء قلم، یہ چیز قلم ہے. ٹھیک ہے، ھذا الشخص رجل، یہ شخص آدمی ہے، رجل. تو وہ مشار اللہ اصل میں اس وقت محذوف ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اس کی ترکیب وہ اشارہ مشار اللہ کی بجائے آسانی کے لیے مبتدا خبر کی کر دیتے ہیں. جی، بات سمجھا گئی ہے جی؟ جی جی استاد. سمجھ آ گئی. استاد یہ چل، اور کا اتنی مثال اس کی دیکھی نہیں ہے، یہ لام بالتعریف والی نا، لام التعریف والی جو اس کے کس ساتھ کی لگی ہوئی ہے. کس کی؟ سے ذالک الکتاب نا، یہ آپ نے مثال دی ہے تو یہ ذہن میں آئے کہ اس میں لام التعریف لگی ہوئی ہے، لیکن ہاں جی، نارملی یہ مثال دیکھی نہیں ہے. جی جی، ہاں، بس ھذا الرجل کریم، ھذا الرجل کریم، ھذا اس میں اشارہ، الرجل مشار اللہ، مل کے مبتدا، کریم خبر. جب معرف باللام آئے گا تو پھر اس طرح ہوگا نا. جی استاد. جی، تو اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، تو باقی انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں. جی، یہ پہلی حدیث تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی، بے شک اللہ نے درگزر کی ہے میری امت سے، الخطأ، خطا، جو بھول کے کر بیٹھے، یہ خطا غلطی سے ہو جائے، اس سے خطا، والنسیان، اور نسیان بھول کے، اس کو یاد ہی نہیں ہے تو اس کی نماز رہ گئی، یہ جب یاد آتا ہے پڑھ لے، گناہگار نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور جس پر اسے مجبور کر، جس پر انہیں مجبور کر دیا جائے، زبردستی گن پوائنٹ پہ اگر ان سے کوئی کام کروایا گیا تو یہ گناہگار نہیں ہوں گے. اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، اصول فقہ میں شاید کچھ گزرا بھی ہے کہ کب جی جو ہے وہ استاد. مجبور ہوتا ہے کب نہیں. تو جبری. بمستقری، جس پر انہیں مجبور کر دیا جائے. تو اب یہ
اس امت کے لیے اللہ کی رحمت ہے، آسانی ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطی سے کچھ کر بیٹھا، بھول گیا، نسیان اس کو یاد ہی نہیں ہے، کچھ رہ گیا اس سے، ٹھیک ہے، خطا یہ نا کہ عمدن نہیں کیا اس نے، وہ کرنا مقصود نہیں تھا تو کر بیٹھا، ہو گیا۔ مثال کے طور پہ جیسے قتل خطا کی بات ہم کرتے ہیں کہ اب وہ گولی مار دی، دنیا میں مالی طور پہ تو اس کو دیت پڑے گی، لیکن اللہ کے ہاں گنہگار نہیں ہے یہ، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں بھی کیا گنہگار ہے یہ؟ کسی کو دھکا اس کی طرف سے لگ گیا، اس کو نقصان تو ہوا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ مالی طور پہ دنیا میں وہ ہے اصول، لیکن اللہ کے ہاں یہ گناہگار نہیں ہے، یہ ہے خطا۔ اسی طرح نسیان کی بات ہوگی کو ذہن میں ہی نہیں ہے، خطا اور نسیان کا فرق واضح ہو گیا نا، کہ خطا سے مراد کیا ہے کہ انسان نے آمدن نہیں کیا، وہ ہو گیا، وہ کرنا مقصد نہیں تھا۔ جیسے ہم نے یہ مثالیں دی ہیں، قتل خطا کی مثال دی ہے، ایکسیڈنٹ کی مثال اس میں آ جاتی ہے، کسی کو دھکا لگ جاتا ہے، منہ سے لفظ نکل گئے، بے ساختہ ذہن میں بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو لفظ منہ سے نکل گئے، وہ مقصود نہیں تھے۔ حتیٰ کہ طلاق کی بات جو ہے کہ اگر انسان جو ہے ویسے بول بیٹھا، مقصد ہی نہیں ہے لفظ طلاق بولنا، تو ایسے منہ سے نکل گیا لفظ، یا اور کوئی لفظ معاملات میں لفظ منہ سے نکل گئے، طلاق کی بات تھوڑا سا تفصیل ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو اب یہ خطا اس پر گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور نسیانن ہو جائے، غلطی سے ہو جائے کہ انسان بھول گیا ہے، یعنی یاد ہی نہیں ہے، جیسے میں نے مثال دی ہے کہ نماز رہ جاتی ہے، تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہے۔ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور جس پر انہیں مجبور کر دیا جائے، یعنی زبردستی ان سے اگر کوئی کام کروایا جائے، وہ جو قرآن میں ہے اِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ وہ زبردستی ان سے کلمہ کفر بھی کہلوا لیا جاتا ہے، تو یہ اس کا حکم نہیں جاری ہوگا، یہ کافر نہیں ہو گئے، یہ مومن ہی ہے، تو یہ ان سے معاف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے خاص ہے اس امت پر۔ اگلی حدیث ہے، بہز ابن حکیم اپنے باپ سے، اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں، وہ جو قرآن کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے ہی ہو، یعنی تمہاری زندگی ہے ہی لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے، اصل یہی ہونا چاہیے کہ انسان دوسروں کے لیے جیے۔ جی جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کا ترجمہ پھر ہم جو ہے نا وہ اگلے سبق میں کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔